من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس طرح پہلے ہمیں قصے سنائے گئے، ہمیں جو ہے بتایا گیا قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اسی طرح جو ہے وہ قوم لوط کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قوم لوط نے بھی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ قوم لوط نے بھی وہ کام کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا۔ وہ اغلام بازی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مشغول رکھتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کے اپنی شہوت جو ہے وہ مردوں سے پوری کیا کرتے تھے۔ تو جب ان کو منع کیا حضرت لوط علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام بتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان کو جو ہے وہ سمودیوں کی طرف بھیجا گیا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، اور جٹلایا قوم لوط نے خبردار کرنے والوں کو، جٹلانے والوں کو۔ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ ایک کو جٹلانا سب کو جٹلانا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک نبی کا انکار کرتے ہیں تو سارے نبیوں کا انکار ہو جاتا ہے، ایک کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ساری کتابوں کا انکار ہوتا ہے۔ تو جٹلایا انہوں نے قوم لوط نے خبردار کرنے والوں کو۔ پھر کیا کیا ہم نے؟ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش جو ہے وہ کر دی۔ جب جٹلایا انہوں نے بات نہیں مانی، جب فرشتے وہاں پہ پہنچے انسانی شکل میں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے وہ باتوں میں ٹریپ کرنا چاہا، پھسلانا چاہا، کہ ان کے اوپر زور ڈالنا چاہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ بہت جو ہے وہ آگے سے کہا کہ نہیں، تم ایسے کرو، تم نے شہوت پوری کرنی ہے تو یہ میری قوم کی عورتیں جو میری بیٹیاں ہیں ان سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ تم حلال طریقے سے جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کر لو۔ وہ نہیں مانے اور تمہیں کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اور جب یہ بات آگے بڑھ گئی اور وہ بحث و مباحثہ جب ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام بیچارے جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ جیسے پس نہیں جاتا بندہ کہ کاش میرے پاس کوئی اتنی طاقت ہوتی کہ میں ان کو جو ہے وہ یہاں پہ روک سکتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے، آپ نے اپنا اس وقت ہاتھ مارا ان کی آنکھوں کے اوپر، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اندھے ہو گئے۔ اب اندھے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ اب لگے دیواروں کو اور ٹٹول کے چلنے لگے، اور ساتھ آگے سے جو وہ بکواس آگے سے کر رہے تھے لوط علیہ السلام کے بارے میں، اور ساتھ جو کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ جادو کر دیا، ہماری آنکھیں بند کر دیں، اچھا کوئی بات نہیں، اس وقت تو رات ہو گئی ہے، صبح جو ہے وہ تم سے آ کے نپٹیں گے، یہ کہتے ہوئے جو وہ چل دیے۔ تو آگے ان کا حشر کیا ہوا پھر؟ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بلا شبہ ہم نے ان کے اوپر پتھروں والی بارش جو ہے وہ بھیجی، اللہ مگر آل لوط، مگر لوط کے اہل خانہ، نجیناہم بسحر، رات کے آخری پہر کو سحر کہا جاتا ہے، سحر کے وقت ہم نے ان کو بچا لیا۔ اب آل لوط میں تھے کتنے؟ ایمان والے تھے کتنے؟ 3 بیٹیاں، وہ 3 بیٹیاں تھیں، ان کو بچا لیا، اور باقی سب کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ نعمت من عندنا، اپنے ہاں کے نعمت سے، فضل سے، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے، شکر گزاروں کو اسی طرح ہم نوازتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، انذرا، اس نے ڈرایا ان کو، بس شاتنا، پکڑ سے ہماری، فتمارو بن نظر، پس جھگڑا کیا انہوں نے اس خبردار کرنے والے سے، جو ڈرایا ان کو کہ جو یہ کام تم کر رہے ہو، اس کام کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر فتمارو بن نظر، پس جھگڑا کیا، شک کیا اس کے اوپر کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، یہ بس ایسے ہی خالی خولی دھمکی ہے، کوئی عذاب زوب نہیں آتا، اس کے اوپر انہوں نے شک کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، راودوہ، پھسلایا انہوں نے اس کو، عن ضیفہ، اپنے پھسلانا چاہا، ٹریپ کرنا چاہا اس کے مہمانوں کے بارے میں۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں، ان کی آنکھوں ان کو نبینا کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پس چکھو ہمارا عذاب اور ہمارا ڈراوا۔ یہ حال کیا ان کا کہ جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے، ایسے ہاتھ پھیلایا، بیسیکلی وہ پر تھا ان کا، ہاتھ پھیلایا، ان سب کو اندھے کر دیا، اب چکھو مزے اس کے۔ یہاں پہ بھی ان کو عقل نہیں آئی، یہاں پہ بھی وہ یہی کہنے لگے کہ نہیں، یہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔
وَلَقَدْ اور بلا شبہ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٍ مُسْتَقِرٍ صبح صبح ان کو پھر جو ہے وہ ایک دائمی استقرار، ایک ٹھہراؤ والے عذاب نے آ پکڑا۔ کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ بستی کو اپنے پروں میں اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پہ لے گیا اور اس کے بعد جا کے زمین پہ دے مارا۔ اوپر سے پھر جو ہے وہ نشان زدہ پتھر جو ہے وہ ان کے اوپر مارے گئے، جس طرح میزائل کے اوپر ٹارگٹ فٹ کر دیتے ہیں، اس طرح آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پہ نشان لگا ہوا تھا کہ اس نے کس کی جان لینی ہے، کس کے جو ہے وہ سر پہ آ کے لگنا ہے، کس کو جو ہے وہ تباہ برباد کرنا ہے۔ اور پھر جب وہ بستی نیچے دھنسی، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اس کے اوپر سمندر کا سیلن زدہ جو ہے پھر اس کے اوپر پانی چڑھ گیا، اور آج ہم اس کو جو ہے بحر مردار کے نام سے، ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تھا ان کا حشر۔ صبح صبح ہم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ صبح صبح جو ہے ان کو عذاب، ایک ٹھہرے والے عذاب نے آپ بھیج دیا ان کے اوپر۔ فذوقوا عذابی، پس چکھو میرا عذاب اور ڈراوا اب تمہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بلا شبہ ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ اب یہ دیکھیں یہ کسے بتا کے کیوں کہا جا رہا ہے کہ قرآن آسان ہے؟ اس کو قرآن میں تمہیں جو ہے وہ تمہارا ماضی بتایا جا رہا ہے، تمہارا حال بتایا جا رہا ہے، تمہارا مستقبل بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اگر تم اللہ کی راہ پہ چلو گے تو تمہیں بچانے والا کون ہے؟ یہ قرآن ہے جو تمہیں جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہ قرآن ہے جو تمہارے لیے جو ہے وہ ایک ضابطۂ حیات ہے، جو تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تمہاری زندگی کا مینول یہ ہے، اس مشین کا مینول یہ ہے، اس مشین نے چلنا کیسے ہے اس قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بلا شبہ تحقیق ہم نے اس کو آسان نازل کر دیا، ہے کوئی نصیحت لینے والا اس سے؟ ہے کوئی اس کے اوپر ٹائم گزارنے والا؟ ہے کوئی اس کے معنی و مفاہیم سمجھنے والا اور سمجھ کے اپنی زندگیوں کے اوپر جو ہے اس کو عمل کرنے والا ہے کوئی؟ اب اگر نہ کہے کل کو کوئی کہ میرے پاس تو کوئی ہدایت نامچہ نہیں آیا تھا، میرے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، میں نے نہیں سمجھا، تو پھر قصور اس شخص کا ہے، اللہ کا قصور نہیں ہوگا۔ وہ ظلم اپنی جان پہ خود کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور اسی طرح جو ہے وہ بلا شبہ آئے آل فرعون کے پاس خبردار کرنے والے۔ کذبوا بآیاتنا جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو، کلھا ساری کی ساری 9 نشانیاں جو ہے وہ دی گئیں، 2 تو پہلے دی گئیں اور 7 جو ہے وہ بعد میں دی گئیں، اور مانتے تھے کہ ہاں یہ جو ہے وہ بندہ جو ہے اس کے پیچھے کوئی غیبی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کا انکار کرتے تھے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا اس عذاب کے لیے پھر آ کے جو ہے وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرو، اگر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دے تو ہم جو ہے وہ تمہاری بات مان لیں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے، ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ جیسے ہی عذاب ٹلتا ویسے کا ویسا پھر دوبارہ کا دوبارہ جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ ہو جاتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جس وقت جو ہے وہ مکہ میں ایک قحط پڑا اور اس قحط سے لوگ جو ہیں وہ درختوں کی چھالیں تک کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آئے اور آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبیلے والوں پہ رحم فرمائیے۔ اس حد تک کہ لوگ چمڑا ابال کے کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے اس وقت تک، اتنا سخت جو تھا، اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، التجا کی، اللہ نے رحمت کی بارش برسائی، اس کے بعد وہ قریشی پھر ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہ وہی بات ہے جو یہاں پہ ہے، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، کلھا ساری کی ساری جتنی بھی نشانیاں تھیں، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ پھر ایک طاقتور پکڑنے والے کی طرح ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم نے پکڑا اور پھر پکڑ کے ان کا کیا حال کیا کہ ان کو جو ہے وہ ڈبو دیا۔ ان سب کو کوئی تیر نہیں چلی، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو، دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دماغ بند کر دیتے ہیں تو وہ چلا اور سارا پورا لاؤ لشکر لے کے چلا، سارے درباری سردار سارے ساتھ لے کے چلا، کوئی پیچھے نہیں رہ گیا مردوں میں سے۔ وہ کچھ 6 لاکھ کی فوج تھی، 1 لاکھ تو سیاہ رنگ کے گھوڑے تھے اس میں صرف، وہ سارے کے سارے آئے اور سارے کے سارے جو ہے وہ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہمارا دریا پھٹا اور اس میں سے موسیٰ گزر کے دوسرے طرف پہنچ گئے بنی اسرائیل، عقل نے کام نہیں کیا اس وقت، اسی راستے پہ کہ چلا، نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی کھڑا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پتہ ہیں سارے، اس کے باوجود جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر ایسے ہی چلا اور چل کے جب پانی کے درمیان میں پہنچا اور پھر پانی مل گیا، پھر اس کو احساس ہوا ہو میں تو پکڑا گیا ہوں۔ پھر اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں مانتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب نہیں، اس سے پہلے تو بہت بڑا سرکش بنا پھرتا تھا، اس وقت تیری جو ہے وہ چدراہٹ دیکھی نہیں جاتی تھی، اب نہیں، ہاں اب تو ایمان لایا، انہی الفاظ کے لیے بدلے میں تیری لاش کو جو ہے وہ باعث عبرت بنانے کے لیے جو ہے وہ رکھ چھوڑا جائے گا۔ اور وہ آج بھی جو ہے وہ
म्यूजियम में पड़ी हुई है। अब उसके बाद डायरेक्ट कुफार से पूछा जा रहा है, हाँ भी कुरैशियो, अकुफारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, और क्या तुम ज्यादा तगड़े, तुम्हारे कुफार जो हैं वो तुम्हारे नाम मानने वाले इनसे ज्यादा तगड़े हैं? किन से? जिनके ये किस्से सुनाए गए हैं, आदो समूद के, फिरौन के, लूत के, और इन सब के किस्से जो सुनाए गए हैं, नूह अलैहिस्सलाम के, क्या तुम्हारे कुफार इनसे ज्यादा तगड़े थे? या अम लकुम बराअतुम फी ज़ुबर, या तुम्हारे पास किसी किताब में कोई परवाना जो है वो बरियत लिखा हुआ है कि तुम्हें जो है वो जो मर्जी कहते रहो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें माफ कर देगा? कोई ऐसी कोई पर्ची है तुम्हारे पास, कोई सनद है, कोई दलील है, या किताब में कोई हवाला दिया हुआ है? जब नहीं है, अम यकूलूना, या फिर वो ये कहते हैं, नाहनो जमीयन मुंतसिर, ये स्वाद है मेरी जान, मुंतसिर, या ये कि वो कहते हैं हम बदला लेने वाली बड़ी ताकतवर जमात है हमारे पास। क्या मसला है, किस वजह से तुम ये कह रहे हो? याद रखो, सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून अद-दुबर, अनकरीब ये जमात शिकस्त खा जाएगी और पीठ फेर के भाग जाएगी। अब ये पेशन गोई है, सूरह मुबारका उतरी है 5 नबवी में, सिर्फ 7 साल के बाद वही मक्का वाले काफर जिनको ये चैलेंज किया जा रहा था कि तुम बेहतर हो या वो बेहतर थे, तुम ज्यादा ताकतवर हो या वो ताकतवर थे, अगर उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तबाह बर्बाद कर दिया तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम क्या चीज हो? तुम में कौन से ऐसे लाल लटके हुए हैं कि तुम्हारे साथ अल्लाह ये नहीं करेगा? ये पैगाम उनको नहीं दिया गया, ये पैगाम मुझे और आपको दिया जा रहा है। क्या हम इतने तकड़े हैं कि अल्लाह का इनकार करते हैं? क्या हमें इतनी ताकत है? क्या हमारे पास कोई परवाना है जो है वो राहदारी है कोई जिससे जो है वो हम बरी हो जाएंगे? या हमारे पास कोई बदला लेने के लिए कोई जमात है? क्या है? किस बेसिस के ऊपर जो हम अल्लाह के इनकारी हुए हैं? किस बेसिस पे अल्लाह के रसूल की बात नहीं मान रहे हम? किस वजह से हमने कुरान को जो है वो एक किताब के तौर पे जो है वो रख लिया, रसूल को एक मुकद्दस शख्सियत के तौर पे रख लिया? हम ना बात कुरान की मानते हैं, ना बात हम रसूल की मानते हैं। किस बिना के ऊपर? क्या हमारे पास कोई ताकत है? क्या हमारे पास कोई शान और शौकत है? माल है? क्या है हमारे पास? जब हमसे बड़े जो है वो जितने थे ताकतवर थे सारे के सारे तबाह बर्बाद कर दिए गए, तो कहा गया कि ये जमात भी जो है वो अनकरीब शिकस्त खाकर और मुंह फिरकर पीठ फेरकर जो है वो भाग निकलेगी। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा ये कैसे, ये हाल क्या था उस वक्त? आधे मुसलमान खासे मुसलमान जो है वो उस वक्त जो है वो हबशा हिजरत करके जा चुके हुए थे, बाकी बेचारे जो है वो शेब अबी तालिब में जो है वो महसूर होके पड़े थे, सोशली बाइकाट हुआ था, खाने के लाले पड़े हुए थे, भूख से जो है बुरा हाल हुआ था। और उस वक्त ये आयत करीमा उतर रही है कि अनकरीब ये जमात जो है वो शिकस्त खाकर भागेगी और पीठ फेर कर भागेगी। तो कभी कुछ सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ 7 साल के अरसे में यही मक्का वाले जो हैं, ये मक्का वाले जो है वो दुम दबा के भागने पे मजबूर हो जाएंगे। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त बदर के मैदान में जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फतह दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने खैमे से झपटते हुए निकले और आपकी जुबान मुबारक पर इसी आयत करीमा की तिलावत थी, तो मुझे समझ आ गई कि ये आज के दिन की पेशन गोई की गई थी कि ये जमात जो है वो अनकरीब हजीमत का शिकार होगी, शिकस्त खाएगी और जो है वो भागे पीछे। एक तो ये शिकस्त है, बलिस्सातुम मौइदहुम, बल्कि वो घड़ी जिसका वादा उनसे किया जाता है, वस्सातु अदहा व अमर, और वो बड़ी ही सख्त और बड़ी ही तलख है। दुनिया की शिकस्त जो है वो वक्ती शिकस्त होती है, उसके कुछ अरसे के बाद दोबारा जो है वो कफार के दिल में जो है वो फिर जोश उठता है, फिर ओहद के मैदान में आते हैं, इस तरह फिर वो वक्ती शिकस्त होती है, वक्ती तकलीफ होती है। लेकिन जो आखिरत की घड़ी है ना, जिसका वादा किया गया है, वो अबदी होगी। दुनिया की तकालीफ पे या तो यह कि वो तकलीफ कुछ अरसे बाद खत्म हो जाती है, या इंसान उस तकलीफ का आदी हो जाता है और कुछ अरसे के बाद उसको जो है वो उसके साथ कंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन आखिरत की घड़ी ऐसी नहीं होगी। आखिरत में तो कहा गया कि वो बहुत ही सख्त होगी, हमेशा रहने वाली होगी, और वो नागवार होगी, तलख होगी, कड़वी होगी कि जिससे जान छुड़ाना चाहेगा जान छूटेगी नहीं उससे। इन्नल मुजरिमीन फी ज़लालिन वसउर, और बेशक मुजरिम गुनाहगार जो है वो गुमराही में और वसउर और अजाब में हैं। यौम युस्हबून फिन्नार अला वजूहिहिम, जिस दिन वो घसीटे जाएंगे फिन्नार आग में, अला वजूहिहिम अपने चेहरों के बल, ज़ूकू मस्सा सकर, चखो अब दोज़ख की अजाब को। यहाँ पे तो बड़े चौधरी बने फिरते हैं, बड़े सरदार बने फिरते हैं, तो देखें उस दिन, देखिए एक होता है लेके जाना, हथकड़ी लगा के ले जाना, बेड़ियां डाल, एक मुंह के बल घसीटते हुए लेके जाना,
یہ ان کی ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ اونچا مقام ہوگا، جہاں وہاں پہ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہوں گے۔ یوم یصبحون فی النار، گھسیٹا جائے گا ان کو اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو اب دوزخ کے عذاب کو۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، اور ان کا خیال تھا کہ قیامت کس نے دیکھی؟ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، کس نے دیکھی، کب آئے گی؟ بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں قیامت آ رہی، قیامت آ رہی ہے، کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، تمہارے کہنے سے وہ جلدی نہیں آ جائے گی۔ وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جو اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، جو ٹائم فریم طے ہوا ہے، اسی ٹائم فریم کے اوپر جو ہے وہ آئے گی۔ ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق حق پکارتے رہیں اور تم اس کو جو ہے وہ جھٹلاتے رہو، کوئی فیصلہ ہی نہ ہو کبھی۔ وہ فیصلہ ہوگا، ایک مدت مقرر ہے اس کے لیے، اس مدت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تو یہ نہیں ہے کہ تمہارے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ وما امرنا، اور نہیں ہے حکم ہمارا، الا مگر واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا حکم ماند آنکھ کے ایک جھپکنے کے۔ اللہ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، ایک لمحہ، ایک آنکھ کا جھپکنا، اتنا ہی ٹائم چاہیے ہوتا ہے جو ہم نے بار بار پڑھا کہ جب اللہ سبحانہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، پس پھر وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے تو ایک لمحہ ہی کافی ہے، اس ایک کلمہ البصر بالبصر کہ آنکھ کا ایک جھپکنا ہی جو ہے وہ اس کے حکم میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے چاند اور سورج سے بادلوں کو اور آسمان کو اور زمین کو کہا گیا جب آسمان دھواں تھا، آتے ہو خوشی سے یا ناخوشی سے؟ تو زمین و آسمان نے کہا ہم تو خوشی سے ہی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز جو ہے وہ بعید نہیں ہے، ایک لمحے میں، ایک پلک جھپکنے میں جو ہے وہ ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ تمہارے جیسے ہم نے بہت ہلاک کر دیے۔ تمہارے جیسے جو گروہ تھے نا، جو تمہارے ساتھی تھے، جن کے قدموں پہ تم چلتے آ رہے ہو، ایسے گروہ، ایسے جو ہے وہ جماعتیں ہم نے بڑی تباہ کی ہیں پہلے۔ یہ قصے تمہیں سنائے اسی لیے گئے ہیں کہ بہت سارے ہم نے تمہارے جیسے جو پہلے ہلاک کر دیے۔ ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا؟ وَهَلْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے جو ہے وہ نصیحت پکڑنے والا؟ یہ قوم عاد، فرعون، سارے کے قصے جو ہے وہ ہمیں سنائے جا رہے ہیں، کس لیے سنائے جا رہے ہیں؟ کہ ہم سیدھا راستہ لے لیں۔ اگر ہم سیدھا راستہ نہیں لیں گے اس سے تو ہمارے جیسے کئی آئے اور کئی گئے، نام و نشان تک مٹ گیا، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس دنیا میں جو زندگی گزارنے کا؟ اگر ہم نے اس راہ پہ نہیں چلنا۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں انجام لوگوں کا، لیکن اس دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے، ہم جو ہے اس راہ پہ چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ تو ہوا، یہ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ہماری گناہیں، ہمارے گناہ ہیں، کوتاہیاں ہیں، بس یہ کہیں پہ ختم ہو جائیں، ہم سے کوئی پوچھے نہ اس کے بارے میں، اور پھر ہم مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں۔ انجام بتایا جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کل شیء فعلوہ فی الزبر، اور ہر چیز جو وہ کرتے ہیں نا فی الزبر، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوٹ جائے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر چیز جو بھی ہو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اتنی بڑائی وہ بھی لکھی، اتنی بڑائی وہ بھی لکھی، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اب ان کو تو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، اور جو ان سے نصیحت پکڑ لیں گے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک وہ تو جنت کے باغوں میں اور چشموں کے اوپر ہوں گے۔ جو اس کو دیکھیں، سبق سیکھیں گے، اپنی راہ بدل لیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑیں گے، تو ان کے لیے کیا کہا؟ ان المتقین فی جنات و نہر، وہ تو باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، بیٹھے ہوں گے سچی اچھی جگہوں پہ، عند مالک مقتدر، اس اقتدار والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ کہا کہ جو مومن ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ داہنے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، سارے اللہ کے سارے ہاتھ ہی داہنے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ صدق کی سچی جگہوں کے اوپر، اب یہ مقام لینا ہے، یہ مقام لینا ہے، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا، اختیار ہمیں دے دیا گیا، شعور ہمیں دے دیا گیا کہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ اب وہ فیصلہ ہم یا تو قرآن پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کے، اس کے مطابق چل کے کر لیں، یا ہم دنیا کی بات مان لیں۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو ہمیں دنیا سکھاتی ہے کہ تم اس سائڈ پہ چلے جاؤ، اور اس سائڈ پہ چلانے والا شیطان ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارا خالق جو ہے وہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلانا چاہتا ہے۔ ہمارا خالق ہم سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ
ہماری پرواہ ہے اس کو، ہم سے زیادہ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم سے زیادہ اس کو ہماری فکر ہے، اسی لیے اس نے جو ہے وہ کتابیں بھیجی، اس لیے اس نے نبی اتارے، اسی لیے جو ہے اس نے یہ سب کچھ کیا بندوبست کہ تمہیں جو ہے وہ اس قرآن کو جو ہے وہ سکھایا جا سکے، تم اس کو پڑھ لو اور پڑھ کے جو ہے وہ اپنی راہ بدل لو۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جن کے قصے سنائے گئے ہیں ان کے ساتھ جانا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ لینا ہے، اللہ کا دیدار جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، وہ اقتدار والے بادشاہ کے پاس بیٹھنا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ابھی کرنا ہے، اس کی کل نہیں ہوتی، پتہ نہیں کل ہماری زندگیوں میں آنی ہے کہ نہیں آنی، ناؤ اور نیور۔ ہم ڈیسائیڈ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، ہم پلٹ آئیں، ہو سکتا ہے ہمیں کل دیکھنی نصیب نہ ہو، تو پھر ہمیں ابھی سے جو ہے اس کا فیصلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی ہچکی سے پہلے کی گئی معافی میں توبہ قبول کر لوں، موت کے گرگرے سے پہلے جو توبہ ہے نا وہ ساری قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی ہمت اور توفیق دے، ہم اس کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل لیں، ہم نیت کر لیں، ہم چلنا شروع کر دیں۔ اللہ نے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا ہم سے، نہ نتیجہ ہم دے سکتے ہیں، ہم کوشش شروع کر دیں، اور کوشش میں جتنی سنسیئرٹی ہوگی، جتنا خلوص ہوگا، اتنا اللہ اس کا پھل جو ہے وہ ہمیں دے دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سیدھی راہ پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ سورہ قمر کی الحمدللہ ریویژن بھی مکمل ہو گئی، کل سے انشاءاللہ ہم سورہ الرحمن جو ہے وہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجئے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ان کے غازیوں کو جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ دے، ان کے زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، بے گھروں کو جو ہے وہ گھر والا بنا دے۔ کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ تمہاری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ نیک ہدایت دے دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ دعا کیجیے جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔